السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جان رہے ہیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ یاد ہو کہ ہم نے شروع میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ موضوع جو ہے اس کی دو قسمیں میں نظر آتی ہیں، یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب۔ مفرد اکیلا لفظ اکیلے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ جب ہمیں عربی میں نظر آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مرکب۔ پھر یہ جو مرکب ہے یہ مفید ہوگا یا غیر مفید، یعنی مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ کہ جس سے سامنے والے کو مکمل طور پر بات سمجھ میں آ جائے۔ متکلم جب بات کر کر خاموش ہو جائے تو سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، اسے کہا جاتا ہے مرکب مفید۔ مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، کلام تام بھی کہتے ہیں، مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ مرکب مفید جیسے زید کاتب، زید لکھنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے دو کلمات سے مجموعہ ہے، زید ایک کلمہ، کاتب دوسرا کلمہ، دو کلمات ملے، اسے کہتے ہیں مرکب۔ اور یہ ایسا مرکب ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب سامنے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے مرکب مفید، مرکب اسنادی، جملہ، کلام تام، مرکب تام، یہ سارے نام ایک ہی ہیں مرکب مفید کے تحت۔ مرکب مفید کی پھر ہمارے پاس ہمیں دو قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک ہے جملہ، جیسے میں نے کہا کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ جملہ خبریہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، قطع نظر اس کے کہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اسے کہا جاتا ہے جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ جملہ انشائیہ کی آگے بہت سی قسمیں ہیں، جیسے اب میں کہتا ہوں لا تضرب، تو نہ مار، تو اب اس میں کہنے والے کو اس میں سچ یا جھوٹ والا کوئی چکر ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا یہ جو جملہ ابھی ہم نے بتایا کہ جملہ خبریہ کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا اسم سے ہو، اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے زید کاتب، اس میں جو گفتگو کی ابتدا تھی، ٹھیک ہے، جملے کی ابتدا تھی، وہ کس سے ہو رہی ہے؟ اسم سے ہو رہی ہے۔ زید ایک اسم ہے، تو جب گفتگو کی ابتدا، عربی گفتگو کی ابتدا، کلام کی ابتدا اسم سے ہو تو اسے کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی وہ جملہ جب مکمل ہو، دو کلمات، تین کلمات، چار کلمات مکمل ہو تو اسے کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ۔ کب؟ جب گفتگو کی ابتدا، جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو، اسے کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ کسے کہا جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ضرب زید، زید نے مارا، اس میں جب آپ نے کسی کو خبر دی زید کے مارنے کی تو گفتگو کی ابتدا آپ نے کس سے کی؟ فعل سے کی، ضرب زید، اس میں ضرب فعل ہے، ٹھیک ہے، اور زید اس کا فاعل ہے۔ تو جب جملے کی ابتدا فعل سے ہو تو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہا جاتا ہے، اور جب جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جملہ انشائیہ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ نہ کہا جا سکے، یا سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس مرکب غیر مفید، یہ تو تھا مرکب مفید، اس کے تحت جو کچھ ہم نے پڑھا۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات اس میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس میں جب متکلم بات کر کر خاموش ہو جائے تو مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے کہا جاتا ہے مرکب غیر مفید۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں،
چند ایک کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے کہ کلمات کا وہ مجموعہ کہ جس میں ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے اور اس کے درمیان کا یا کی کا ترجمہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے جس کی اضافت کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مضاف، اور جس کی طرف کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مضاف الیہ۔ جیسے قلم زیدین، زید کا قلم، اب دیکھیں قلم کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ غلام زیدین، زید کا غلام، غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ غلام کیا ہے یہاں پر مضاف ہے، اور زیدین مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے، یہ بھی کلمات کا مجموعہ ہے کہ جس میں دوسرا جز پہلے جز کے مدلول میں پائے جانے والے کسی خوبی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں رجل عالم، اب رجل ایک مرد ہے، اس کا مطلب ہے مرد، رجل اس کا مطلب ہے مرد، ٹھیک ہے۔ آپ نے رجل سنا، آپ کے ذہن میں آئے گا رجل مرد، یہ کیسا مرد ہے؟ کیسا کا سوال آپ کے ذہن میں آیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ رجل فقیر ہے، غنی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اس کے ساتھ اس کی صفت لگائی کہ رجل عالم، تو عالم یہ کیا ہے؟ صفت بن رہا ہے، رجل موصوف اور عالم اس کی صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مرکب جب ہمیں نظر آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مرکب توصیفی۔ رجل عالم، آپ نے صرف ابھی اتنا سنا ہے، رجل عالم، عالم مرد، رجل غنی مالدار مرد، رجل فقیر فقیر مرد، آپ نے صرف اتنا سنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی، کوئی بات مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی عالم مرد، مالدار شخص، فقیر مرد، ان کو کیا ہوا ہے؟ آگے آپ اس کی خبر لگاتے ہیں کہ رجل عالم فی المسجد، عالم مرد مسجد میں ہے، رجل غنی فی السوق، مالدار شخص بازار میں ہے، ٹھیک ہے، رجل فقیر، ٹھیک ہے، فی البیت، فقیر مرد گھر میں ہے۔ اب ہمیں مکمل طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جب ہمیں بات مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے تو اسے کہا جاتا ہے مرکب غیر مفید، اور اس کی دو قسمیں بھی ہم نے جانی، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پر آپ اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔